رجب دا مہینہ حرمت والا مہینہ یہ بارے اللہ نے سپیشل حکم دیتا فلا تظلموا فیہن انفسکم کہ تسا اپنی جاناں تے ظلم نہیں کرنا، گناہ نہیں کرنا، اللہ دی نافرمانی نہیں کرنی۔ لیکن ساری قوم نے پہلے نالوں ود چڑھ کے اللہ دیا نافرمانیاں کی تھی، اور اس قدر نافرمانیاں کی تھیاں، ایسے ایسے گناہ کیتے کہ جڑے بغیر توبہ تو انسان مر جائے تو کسی صورت بھی معاف نہیں ہو سکتے، نہ کسی ولی دی سفارش نال معاف ہو سکتے ہیں، اور نہ ہی کسی نبی دی سفارش نال معاف ہو سکتے، نہ کسی صالح انسان دی سفارش دے نال معاف ہو سکتے ہیں۔ وہ ایسے کبیرہ اور خطرناک گناہ نے، انہاں دے وچوں سب تو پہلا گناہ شرک رجب دے مہینے دے اندر سپیشلی طور تے کیتا جاندہ ہے۔ غیر اللہ دے نام دی نظر و نیاز پکائی جاندی ہے، امام جعفر صادق رحمہ اللہ دے نام دے کنڈے بھرے جاندے نے، اللہ دی ذات دے نال شرک کیتا جاندہ ہے۔ اور پھر شرک تو بعد ایک ٹولہ ایسا کہ وہ بدعتاں دے اندر رج کے اگے ودھے رج بدعتاں کرتے ہیں۔ وہ کہڑیاں کہ انہوں نے معراج شریف دی رات رجب دے مہینے دے اندر متعین کی تھی کہ اس رجب دے مہینے دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو معراج ہویا، لہذا جس رات معراج ہویا اس رات کی انہوں نے ایک مخصوص عبادت کڑی ہوئی ہے کہ اتنے نفل پڑھو، موم بتیاں جلاؤ، چراغاں کرو، لالٹیناں جلاؤ، دیگر روشنی کا انتظام کرو۔ انہوں نے ایک مخصوص عبادت دا طریقہ کر لیا، یعنی کہ اللہ نے فرمایا سی حرمت والے مہینے دا احترام کرو، یہ اندر اللہ دی نافرمانی نہ کرے جائے۔ ساری قوم نے ود چڑھ کے نافرمانیاں کی تھی، حالانکہ اس بات دی کوئی دلیل موجود نہیں کہ نبی علیہ السلام نو 27 رجب نو معراج ہویا۔ اللہ دی ذات نے تاریخ دسی ہی کوئی نہیں۔ نبی علیہ السلام نو معراج کروانا، 7 آسمانہ دی سیر کروانا ایک چھوٹی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے۔ ایک چھوٹا اعزاز نہیں، بہت بڑا اعزاز ہے۔ نبی علیہ السلام دا بہت بڑا معجزہ، اتنا بڑا اعزاز ہے کہ شاید آپ تو پہلے کسی نبی نو یہ حاصل نہیں ہویا، لیکن اللہ دی ذات نے یہ تاریخ نہیں دسی، اس واسطے نہیں دسی کہ لوگ اس دن نو تہوار نہ بنا لیں۔ اللہ دی ذات نے اپنے بندیاں دی نیچر دا فطرت دا پتہ سی کہ انہوں نے کی کرنا، انہوں نے گل گل تے تہوار بنانے نے، گل گل تے جشن منانے نے، بہانے لبنے نے کہ جشن منان تک موقع لب جائے۔ انہوں نے تے سارا سال کوشش کرنی ہے کہ آج فلانے چیز دا جشن ہوئے، آج فلاں چیز دا جشن ہوئے، آج فلاں چیز دا جشن ہوئے۔ اور ایک ٹولہ پاکستان دے اندر ایسا کہ انہوں نے جناب ماتم دا جشن چاہیے، ماتم دا بہانہ لبنا چاہیے، انہوں نے ماتم دے حوالے نہ تہوار بنائے۔ تو اللہ دی ذات نے تے تاریخ دسی ہی کوئی نہیں، حتیٰ کہ انبیاء دی ذات نو جدو اللہ دی ذات نے پیدا کیتا کسی نبی دا یوم پیدائش دسیا ہی نہیں کہ فلاں تاریخ نو پیدا کیتا، تاکہ انہاں دے یوم پیدائش والے تاریخ نو جشن دا دن نہ بنایا جائے، تہوار نہ بنایا جائے۔ تو اللہ دی ذات نے معراج دی تاریخ دسی کوئی نہیں۔ اور یاد رکھنا اللہ دی ذات نے اپنے بندیاں دے کولوں حساب لینا تے اپنی اس کتاب دے مطابق لینا۔ یہ لوگاں نے آکھیا کہ 27 رجب نو معراج ہویا، کہن والے نے تے پھر بڑا کچھ آکھیا، کسی نے رمضان دا مہینہ آکھیا، کسی نے کوئی رجب دی تاریخ دسی، کسی نے کوئی دسی، کسی نے مہینہ ہی بدل دیتا۔ کہن والے دے کہن دے مطابق اللہ نے حساب نہیں لینا قیامت والے دن۔ یہ بات یاد رہے کہ جو کہن والے نے کہ اللہ سا سنیا سی فلانے کو، فلانی تاریخ دی کتاب میں ایسا پڑھیا سی، اس تاریخ دی کتاب کے مطابق اللہ نے حساب نہیں لینا۔ اللہ نے حساب اس قرآن دے مطابق لینا کہ اس قرآن دے اندر اللہ نے سانو کی دسیا سی تے اساں دے مطابق عقیدہ کی بنایا۔ اللہ کی ذات نے کوئی رجب دا مہینہ معراج دا متعین نہیں کیتا، نہ تاریخ متعین کی، کہ لوگوں نے خود اپنے کولوں بنا لی جی 27 رجب نو معراج ہویا۔
ہاں اتنی بات ضرور ہے، معراج آپ نے ہویا ضرور ہویا ہے، لیکن کس انداز میں؟ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ آپ کی معراج کے دو حصے نے، ایک آسمانی سفر ایک زمینی سفر ہے۔ آسمانی سفر نو معراج کیا جاتا ہے، زمینی سفر نو اسرا کیا جاتا ہے۔ اللہ نے 15ویں پارے دے اندر اسرا دا تذکرہ کیا کہ اساں زمینی سفر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو کس طرح کروایا۔ اللہ فرماتے ہیں زمینی سفر بھی نبی علیہ السلام دا معجزے تو کم نہیں، آسمانی